کی تیاری اس کو تھوڑا سا کم کیجیے. دیکھیے کچھ ضروری بات مان لیے تقریر بھی آپ لوگوں نے بہترین سن لی, نعت بھی سن لیا, جناب بھوپالی میاں صاحب, معین الدین صاحب, لیاقت انصاری صاحب, نظام انصاری صاحب اور ان کے گھر والے, داماد, بیٹیاں, رشتہ دار, گاؤں والے, حضرت حافظ القاری و مولانا اقلیم الدین صاحب قبلہ اور تمام لوگوں نے اتنی بہترین محفل پاک کو منعقد کیا. میرے بھائیوں, خاص طور پر میں گھر والوں سے کہوں گا, بیٹوں سے اور بہوؤں سے, کہ والدہ تو اب رخصت ہو گئی, جلسہ آپ نے کرا دیا, کھسی کا گوشت بھی لے آیا, تو حق ادا نہیں ہو گیا. یہ نہیں سوچیے گا حق ادا کر دیا. کرتے نا چلسمہ تو پورے دھوم دھام سے ہم نے کرا دیا, اب کیا کرائیں گے؟ حق ادا نہیں ہوا, باپ کا بھی حق ادا نہیں ہوا. سمجھ رہے ہو کیا کرنا ہے؟ تو پھر چلسمہ کے بعد کام ختم نہیں ہو گیا, بلکہ ابھی تو شروعات ہے. آپ جب بھی پردیس سے آئیں گے بھائی لوگ, بیٹیاں جب بھی اپنے سسرال سے آئیں, تو سب سے پہلے باپ, سب سے پہلے ماں کی قبر پر جائیے, ماں کی قبر پر جائیے, فاتحہ پڑھیے, اس کے بعد گھر آئیے, تب جا کر کے آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی. یہ نہیں سوچیے گا ماں باپ کو فائدہ ہو, ماں باپ کو تو فائدہ ہوگا ہی, لیکن ان سے زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ اور جب میاں بیوی دونوں رہتے ہیں تو مصیبت کے وقت میں ایک دوسرے سے اپنی بات شیئر کرتے ہیں. تو ماں کا انتقال ہو گیا, اب باپ کو پیسے کی ضرورت نہیں ہوگی, باپ کو کھانے پینے کی اب ضرورت نہیں, اب تو وہ تھوڑے سے بھی کھانے سے ان کا پیٹ بھر جائے گا. اب آپ کو ایک کام کرنا ہے کہ جب بھی بیٹے باہر سے آئے, کھانا کھلائیے نہ کھلائیے, پیار سے دو بولی بول دیجئے, ماں باپ کا دل بھر جائے گا, باپ کا دل بھر جائے گا. ان کے پاس 10 منٹ بیٹھ جائیے. میرے بھائیوں, بڑھاپے کی عمر میں ذہن بچوں کی طرح ہو جاتا ہے, پیٹ میں اناج پچتا نہیں ہے. اب وہ کھانے پینے کے محتاج نہیں ہے, وہ بہت اچھے کپڑے پہننے کا محتاج اب نہیں ہے. ان کو اب بہت اچھا کپڑا نہیں چاہیے, بہت اچھا کھانا نہیں چاہیے, بس ان سے پیار کی بولی بولیے گا, یہی ان کے لیے کافی ہوگی. اگر یہ کر سکتے ہیں تو کیجئے گا. یہ جس روز آپ کر لیں گے تو یاد رکھیے رب کی رحمت آپ کے آگے آگے ہمیشہ آئے گی. آپ کے آگے کوئی بھی مصیبت نہیں آئے گی, ہمیشہ اللہ کی رحمتیں آپ پر دھما دھم برستی ہوئی نظر آئے گی. لیکن المیہ تو آج کا بہت ہی دردناک ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو تھوڑی سی دولت آ جاتی ہے, تھوڑی سی دولت, تو اپنی ماں کو اپنے ساتھ بیٹھانا تو گوارا نہیں کرتے. صحیح بات ہے کہ نہیں بابو؟ تھوڑی سی دولت کیا کما لیا, 4 مرتبہ مینگلور چلا گیا. ٹھیکیدار صاحب لوگ بیٹھے ہوئے, لیاقت بھائی چل جائے گا. ابھی ہم لوگ تو مینگلور جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ابھی 15 سال کا لڑکا لوگ بھی مینگلور چل گیا. اور ہم نے پوچھا بابو ادھر آؤ, ہم مینگلور آ گئے ہو. بول کہا کرے حضرت, امی موبائل نہیں لے دے رہی تھی, باپ موبائل نہیں لے دے رہا تھا,
ہم اب آ گئے جو گاڑی کھٹ کھٹ کر کے موبائل لیں گے سب سے پہلے. کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ تھوڑی سی دولت آ جاتی ہے موبائل لیتے ہیں, گھر مکان بناتے ہیں, دکان بناتے ہیں, کھیت کھلیان جتنا بھی سرمایہ اکٹھا کر سکتے ہیں کرتے ہیں. کرنا چاہیے. رب کی رحمت کو خوب کماؤ, نعمت کو حاصل کرو, رزق حاصل کرو. حلال رزق حاصل کرنا ثواب ہے بلکہ عبادت ہے. بال بچوں کو کھلانا ضروری ہے کہ نہیں؟ فرض ہے. جان بچانے کے لیے کمانا بھی ضروری ہے, کھانا بھی ضروری ہے. تو اس لیے اگر کمائیں گے تو عبادت ہے. لیکن یاد رکھو اے نوجوانوں, تم نے جو ماحول بنا رکھا ہے کہ جب دولت آ جاتی ہے تو ماں کو اچھی طریقے سے دیکھتے تک نہیں ہو. اپنے بیٹے کے لیے اچھا کپڑا انتظام کر رہے ہو, اپنے لیے عالی شان گھر بنا رہے ہو, عالی شان محلات کے انتظام کر رہے ہو, زمین پر زمین لے رہے ہو, جائیداد پر جائیداد کو اکٹھا کر رہے ہو, سرمایہ پر سرمایہ کو اکٹھا کر رہے ہو. لیکن ماں باپ کے نام پر تمہارے لیے ایک کپڑا لینے کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے. گرمی کے موسم میں ان کے لیے پنکھا کا انتظام بھی تم نہیں کر سکتے ہو. سردیوں کے موسم میں ان کے لیے ایک بھی نہیں لے سکتے ہو. اور یاد رکھو اگر تم نے بڑی گاڑی لے لیا تو ماں کو پیچھے اپنی گاڑی پر بیٹھا بھی نہیں سکتے ہو. اپنے دوستوں کو فخر کے ساتھ یہ بھی نہیں بتاتے ہو کہ یہ دیکھو جو بوڑھی ماں بیٹھی ہوئی ہے وہ میری ماں ہے, وہ میری جنت ہے, وہ میری کائنات ہے, وہ میری دنیا ہے. اے نوجوانوں, ماں کیا بوڑھی ہو گئی, ماں کے چہرے پہ تھوڑی سی کیا جھریاں آ گئی, تم ماں کو ماں کہنے پر شرمانے لگے ہو, باپ کہنے پر شرمانے لگے ہو. لیکن یاد رکھو تم دنیا کی تمام چیزوں کو کر لو, تم حج بھی کر لو, زکات بھی ادا کر لو, تم جائیداد بھی اکٹھا کر لو, نماز بھی پڑھ لو, خانہ کعبہ کا طواف بھی کر لو. حضرت حافظ قاری اپنے مدین بنوا رہے تھے, خانہ کعبہ کی دیواروں میں اپنے سر پر پٹک پٹک کر کے پھوڑ لو. اگر تیری ماں تجھ سے ناراض ہے, تیرا باپ تجھ سے ناراض ہے, تو ساری عبادتوں کو تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا, تمہارے قدموں میں ڈال دیا جائے گا. یہاں سے پیغام لے کر کے جاؤ کہ تمہارے پاس دولت ہو نہ ہو, تمہارے پاس جائیداد ہو نہ ہو, اگر تم نے ماں کو راضی کر لیا تو یہی ساری کائنات ہے. یہی تمہارے لیے نماز بھی ہے, یہی تمہارے لیے روزہ بھی ہے, یہی تمہارے لیے ساری عبادتوں کا مجموعہ. اگر ماں ناراض ہے, باپ ناراض ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. کچھ بھی کر لو تم, کوئی فائدہ نہیں. واقعات سے آپ نے بہت کچھ سن لیا اور سنتے رہیے گا. بس یہی بات کہہ کر کے میں آپ سے جدا ہونا چاہتا ہوں کہ ماں باپ کے ہاتھ کو چومیے. آپ لوگ سوچتے ہیں مولوی لوگ صرف بتاتا ہے, چومتا ہے بھی کہ نہیں ہے. پروانہ صاحب چلے گئے کیا؟ حضرت آپ تو رات میں نہیں جاتے ہمارے ساتھ, جب گھر سے جاتے ہیں تو یہ تو پہلی مرتبہ. حضرت تو بہت دور رہتے ہیں نا جی. حضرت حافظ قاری علیم الدین صاحب بہت دور رہتے ہیں, ہمارے والد کا مقام رکھتے ہیں, چچا. تو یہ دیکھیے یہ معزز علماء کرام, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم لوگ, خاص طور پر ہم اپنے لیے بتا دیں, ہم لوگ کہیں سے جاتے ہیں گھر, تو گھر جانے کے بعد سب سے پہلے ماں کے ہاتھ کو چوم لیتے ہیں. بول دیجئے سبحان اللہ. ماں کے ہاتھ کو چوم لیتے ہیں. جب ماں کے ہاتھ کو چوم لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ میں نے ماں کے ہاتھ کو نہیں چوما, لگتا ہے میں نے عرش اعظم کو چوم لیا, لگتا ہے میں نے جنت کو چوم لیا. میرے بھائیوں, آپ بھی جا کر کے چوم کر کے دیکھو. اگر ماں ناراض بھی ہو نا, صرف چوم لو, کبھی قدموں میں سر پر رکھ دو, دیکھو اس کی رحمت کا اندازہ دیکھو, کس طرح وہ جوش میں آتی ہے, کس طرح اپنے ہاتھ کو اٹھاتی ہے. ادھر ہاتھ اٹھانے کی دیر ہوگی,
रब्बी कायनात की बारगाह में दुआ के कबूल होने में कोई ताखीर नहीं होगी। अगर तुम चाहते हो कि दौलत भी ज्यादा कमाए, घर मकान सब कुछ अच्छा हो, तो माँ को राजी कर लो, उनसे दुआ करवाओ, उनसे दुआ करवा करके घर से बाहर परदेश निकलो, सब काम हो जाएगा। लेकिन हजरत ये लड़का लोग जब परदेश जाता है तो बीवी को 4 मरतबा पूछता है, 4 मरतबा के कल जाना चाह रहे जाए, कल जाना चाह रहे जाए। बीवी अगर बोल दी 2 मरतबा सिर्फ कुछ नहीं बोली, सिर्फ चुप रही, तो टिकट कैंसिल। फिर दूसरे दिन आया, बोल टिकट बनाते हैं, तो बोल ठीक है बना लीजिए। जोर आवाज से अगर बोल दी तो फिर टिकट कर। लेकिन माँ से 1 मरतबा भी नौजवान जाके नहीं पूछता, अम्मी जान मैं जाना चाहता। अच्छा जतरा भी बहुत दिखाता है आज का नौजवान कि मजावर साहब जतरा देख दीजिए, जतरा। अब मजावर भी कम नहीं होता है, फौरन पैकेट से निकालना, बोलना है फला दिन चौथ है, फला दिन पचक है, जतरा क्या देख तो नहीं जा सकते हो। ये चौथ और पचक क्या है आज तक हम लोग नहीं समझ पाए। अरे जंतरी में खुद लिखा हुआ है, साद व नहस बाकायदे शी। एक अकीदा सुन लीजिए, शियों का अकीदा है ये, साद और नहस खुद सुन्नी जंतरी में लिखा हुआ रहता है। क्या उलमाए किराम से पूछिए, इतने बड़े बड़े आलिम हैं, आपके गांव के भी इतने अच्छे उलमा हैं। साद व नहस बाकायदे शी, ये साद मने अच्छा, नहस मने बुरा। कहते ये साद है, ये नहस है, ये अकरब है, तो वो शियों के अकीदा के मुताबिक है। वो पचक चौथ, ये जो इल्मे फलकियात के जानने वाले हैं वो लोग बता सकते हैं कि कौन दिन चांद किस खाने में रहेगा। आसमान में 12 बुरुज है, 12 घर है आसमान में चांद के रहने के लिए। पूरे महीना में चांद 12 घरों में रहता है। अब कौन बता पाएगा, कौन मजावर है जी जो हमको बता देगा कि कौन कौन घर है, 12 घर का नाम बता दे। फौरन जरतरी निकालता है, वो भी तो पढ़ो क्या लिखा हुआ है। शियों के अकीदा के मुताबिक बता दिया, साद है, नहस है। ए मुसलमानों याद रखो, तुम दिखाते हो तो कहते हो फला दिन जतरा खराब है, ये बात आ गई है तो सुन लीजिए। फला दिन ये दिन खराब है, शादी के मौके पर भी कहते हो फला दिन खराब है, शादी नहीं हो सकती है। अरे दिन कैसे खराब हो सकता है। याद रखो, अगर हम ये कहें कि माइक खराब है तो इसका मतलब क्या होगा, माइक का बनाने वाला इंजीनियर खराब। अगर हम ये कहेंगे कि कुर्सी खराब तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुर्सी बनाने वाला बढ़ी खराब है ना जी। अगर हम ये कहें स्टेज खराब है तो इसका मतलब क्या होगा कि पंडाल बनाने वाला मिस्त्री खराब था, तब ने पंडाल को खराब बनाया। घर की दीवार टेढ़ी है, घर खराब है, इसका मतलब यह है कि दीवार देने वाला मिस्त्री, घर बनाने वाला मिस्त्री खराब था, लेबरवे था, काम कर दिया टेढ़े मेढ़े। बाबू टेढ़े मेढ़े काम कर दिया। अब तुम कहते हो दिन खराब, फला दिन खराब है। तो सुनो एक हदीस कुदसी, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इंसान उसको गाली देता है। सहाबा ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह भला इंसान अल्लाह को कैसे गाली देगा। कहा या अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सहाबिया जानना चाहते हो? कहा या रसूल अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो इस तरीके से यसुब्बु दहरा, लोग जमाने को गाली देते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वो आना दहरो, और जमाना बनाने वाला मैं हूँ। ए लोगो, अगर तुम कहोगे फला दिन खराब है, नहस है, चौथ है, शादी ब्याह नहीं हो सकती, परदेश नहीं जा सकते, तो इसका मतलब यह होगा कि तुम दिन को खराब नहीं कह रहे हो, दिन के बनाने वाले को खराब कह रहे हो। और एक मुसलमान का छोटा से छोटा बच्चा जानता है कि दिन और रात को बनाने वाला, पूरी कायनात को बनाने वाला कौन है? अल्लाह ताला है।
اللہ تعالیٰ ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا مطلب تم خراب کر رہے ہو، دین کو خراب نہیں کر رہے ہو۔ اور تم نے تعمیر اعظم میں پڑھا تھا کہ اللہ پاک ہے، اللہ بے عیب ہے، اللہ کے اندر کوئی عیب نہیں، اور تم کہہ رہے فلاں دن خراب ہے، اس کا مطلب اللہ خراب ہے، اللہ کو تم عیب لگا رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک طریقے سے کافر ہو رہے ہو۔ اگر عقیدے کے سامنے رکھ کر کے تم کہہ دو گے کہ فلاں دن خراب ہے، تو اس کا مطلب تم مسلمان بھی نہیں رہے، کافر ہو گئے۔ اس لیے نوجوانوں، تم جنتری دکھاؤ، یہ پوچھو کہ کون دن زیادہ اچھا ہے، یہ مت پوچھو کہ کون دن اچھا ہے کون دن خراب ہے۔ دن تو سب اچھا ہے، لیکن یہ کہو کہ کون دن زیادہ اچھا ہے۔ سمجھے میں آئی بات؟ تو پردیس بھی جاؤ، اور پردیس جاؤ تو بیوی کی دعا بھی لو، اور بیوی کی دعا سے زیادہ ماں کی دعا لو۔ میں یہ نہیں کہتا بیوی کی دعا نہیں لینی چاہیے، بیوی کی دعا بھی شوہر کے حق میں بہت مفید ہوتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ مفید ماں کی دعا ہوتی ہے، باپ کی دعا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا وہ ہوں، پروردگار مرحومہ کو کروٹ کروٹ جنت میں جگہ نصیب عطا فرمائے، بریار پور والوں کو تو سلامتی عطا فرما۔ مولا اتنی رات تک یہ لوگ بیٹھ کر کے تیرے محبوب کا ذکر اور تیرا ذکر کو سنے، پروردگار سبوں کے عقبہ کو اور دنیا کو خوشگوار بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حق لا الہ